بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ پریویس لیکچر میں ہم نے 9th کلاس کی اسلامیات چیپٹر 2 میں کا جو ہمارا عبادات میں کا لاسٹ ٹاپک تھا روزہ، اس کے بارے میں پڑھا تھا، ریڈنگ کی تھی ہم نے۔ آج میں اس کی ایکسرسائز کرواؤں گی، جس میں MCQs لانگ اور شارٹ سوال حل کرواؤں گی۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم 3rd چیپٹر سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ لیٹس سٹارٹ۔ ایکسرسائز کرتے ہیں۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ قرآن مجید کے مطابق روزے کا سب سے اہم مقصد ہے۔ روزے کا سب سے اہم مقصد کیا ہے؟ تقویٰ کا اصول، دوسروں سے ہمدردی، صدقات اور خیرات کی کثرت، یا غربا و مساکین کی امداد۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے تقویٰ کا اصول، جیسا کہ ہم نے ریڈنگ کے اندر پڑھا تھا۔ سیکنڈ MCQs ہے، وہ روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں، کہ وہ روزہ اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے، جس میں کیا کیا جائے؟ جھوٹ اور فحش گوئی شامل ہو، جس میں سحری نہ کی جائے، جس میں صدقہ و خیرات نہ کیا جائے، جس میں پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا جائے۔ کیا ہم نے پڑھا تھا ریڈنگ کے اندر؟ کہ جس میں جھوٹ اور فحش گوئی شامل ہو، وہ روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ 3rd MCQs ہے، رمضان المبارک میں بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ کون سے جذبات پیدا ہوتے ہیں؟ کیا ہم نے پڑھا؟ ہمدردی کے، رواداری کے، عفو درگزر کے، کفایت کے۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ہمدردی کے۔ نیکسٹ MCQs ہے، مقررہ وقت پر سحر و افطار کرنے سے انسان میں صفت پیدا ہوتی ہے۔ کون سی صفت پیدا ہوتی ہے سحر افطار کرنے سے انسان میں؟ صبر و تحمل کی، استقامت کی، نظم و ضبط کی، یا صلہ رحمی کی۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے نظم و ضبط کی۔ رمضان المبارک میں بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کو دوسروں کے بارے میں احساس ہوتا ہے۔ کس چیز کا؟ بھوک پیاس کا، مالی پریشانی کا، یا آپشن ہے جسمانی مشقت کا، عزت نفس کا۔ تو اس کو کریکٹ آنسر کیا ہے؟ بھوک پیاس کا۔ اب نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے، مختصر جواب دیں۔ صوم کا معنی و مفہوم تحریر کریں۔ کہ صوم کیا ہے؟ تو یہ ہمارا شارٹ کوشچن ہے، جس کا شارٹ آنسر یہ ہے۔ صوم کا معنی اور مفہوم، یہ آپ نے ہیڈنگ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ روزے کے لیے قرآن و حدیث میں لفظ صوم یا صیام استعمال ہوا ہے، جس کے لغوی معنی رک جانے یا بچ جانے کے ہیں۔ شرع اسلام میں وہ عبادت جس میں ایک مسلمان طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی جائز نفسانی خواہشات سے رک جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ صوم یعنی روزہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، روزہ یہ بھی لکھ دینا، روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا۔ نیکسٹ ہے، روزے کے انسانی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ تو ہمارا سیکنڈ جو ہے وہ شارٹ سوال ادھر ہے کہ روزے کے انسان پر، جسم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ پر یہاں آپ نے ہیڈنگ دینا ہے کہ روزے کے انسانی زندگی پر اثرات۔ اس طرح ہیڈنگ دے کے آپ نے یہ لکھ دینا ہے کہ نمبر 1 یہ لکھنا ہے، روزے رکھنے سے جہاں اطمینان قلب و صبر و شکر جیسے روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہاں کم کھانے کی وجہ سے معدے کو پورا مہینہ آرام ملتا ہے، جس کی وجہ سے انسان مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا 3rd شارٹ کوشچن ہے، روزہ انسان کو پابندی وقت اور نظم و ضبط کا کس طرح درس دیتا ہے؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ مقررہ وقت پر، یہاں سے لے کر یہاں تک، مقررہ وقت پر سحری اور افطار انسان کو نظم و ضبط کی پابندی کا درس دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کو اوپر ہیڈنگ دے دینا ہے کہ پابندی وقت اور نظم و ضبط کا درس۔ اچھا، نیکسٹ ہے MCQs، رمضان المبارک میں کی جانے والی مالی عبادات کون سی ہیں؟ یہ ہمارا 4th کوشچن ہے، مالی عبادات ہماری کون سی ہیں رمضان المبارک میں کی جانے والی مالی عبادات۔ اس طرح ہیڈنگ دینا ہے، پھر لکھنا ہے کہ روزے کی برکات حاصل کرنے کے لیے لوگ زکوٰۃ و صدقات ادا کرتے ہیں، جس سے غربا، مساکین اور دیگر ضرورت مندوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ہمارا 4th شارٹ کوشچن کا آنسر، یہاں سے لے کر یہاں تک۔ اب نیکسٹ ہے لاسٹ جو ہمارا شارٹ کوشچن ہے، روزے کے کوئی سے 2 معاشرتی فوائد تحریر کریں۔
اب اس کے فوائد و اثرات یہ تو سارے ہیں، لیکن اگر اس طرح ہم نے لکھنے نہیں ہیں کیونکہ ہم نے اس کے معاشرتی فوائد لکھنے ہیں، تو معاشرتی فوائد اس کے کیا ہیں؟ نمبر 1 یہ ہو گیا کہ روزے کی برکات حاصل کے اوپر لکھنا ہے، ہیڈنگ دینا ہے کہ روزے سے 2 معاشرتی فوائد، اس طرح ہیڈنگ دے کے پھر لکھنا ہے کہ روزے کی برکات حاصل کرنے کے لیے لوگ زکوٰۃ و صدقات ادا کرتے ہیں، جس سے غربا، مساکین اور دیگر ضرورت مندوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، ایک یہ ہو گیا۔ اور دوسرا یہ ہو گیا کہ ایک یہ ہو گیا یہاں سے لے کر یہاں تک، ٹھیک ہے ہمارا 5th، اور دوسرا یہ لکھنا ہے مالی، ایک یہ فائدہ یہ بھی ہے نا، 2 معاشرتی فوائد، ایک یہ بھی ہے، دوسرے یہ کہ روزے کی حالت میں دوسروں کی بھوک پیاس کا اندازہ ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، یہاں سے لے کر یہاں تک، پھر یہاں سے لے کر یہاں تک، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا ہمارے سارے ہو گئے شارٹ کوسچن۔ اب لانگ ہمارا کوسچن ہے، تفصیلی جواب دیں، قرآن اور سنت کی روشنی میں روزے کی اہمیت اور فضیلت تحریر کریں۔ تو روزے کی اہمیت اور فضیلت ہم نے اس طرح لکھنی ہے، ہمیشہ کی طرح اس طرح لکھنا ہے کہ آپ نے ہیڈنگ دینے ہیں، ایسے بھی لکھ سکتے ہیں لیکن ایڈی کے ساتھ زیادہ اچھا امپریشن پڑے گا اور اچھے مارکس ملیں گے۔ تو لکھنا ہے، فرسٹ ہیڈنگ آپ نے دینا ہے کہ روزے کا معنی اور مفہوم، ٹھیک ہے، روزے کا معنی اور مفہوم لکھ کے ہیڈنگ دے کے پھر لکھنا ہے روزے کے لیے قرآن و حدیث میں لفظ صوم یا صیام استعمال ہوا ہے جس کے لغوی معنی رک جانے یا بچ جانے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں وہ عبادت جس میں ایک مسلمان طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی جائز نفسانی خواہشات سے رک جاتا ہے، اسے صوم یعنی روزہ کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ آپ نے ہیڈنگ دینا ہے روزے کی فریضیت اور مقصد، یہاں میں نے لکھا ہوا ہے تو آپ نے ہیڈنگ یہاں دینا ہے سائڈ پہ دے کے پھر آپ نے لکھنا ہے کہ روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا، یہ لکھ بھی دینا ہے اور ساتھ میں لکھنا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ ہے، نہیں سوری یہ نہیں لکھنا، یہ لکھنا ہے کہ جیسے یہاں سے لے کر، یہ تو آپ نے قرآن کے حوالے سے لکھنا ہے، اس کا یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایسے نہیں لکھنا، ایسے لکھنا ہے روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا، یہ ہیڈنگ دے کر روزے کی فریضیت اور مقصد، پھر لکھنا ہے روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا، پھر آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سفر اور مرض کے علاوہ روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ روزے کا مقصد چونکہ پرہیزگاری کا حصول ہے، اس لیے کھانے پینے سے رکنا ہی روزے کا تقاضا نہیں بلکہ جسم کے تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکنا بھی روزہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک ہو گیا اس کی فریضیت میں، روزے کی فریضیت اور مقصد میں۔ ہیڈنگ آپ یاد کر لیں گے تو پھر آسانی سے آپ اس کو لکھ سکیں گے۔ پھر لکھنا ہے قرآن کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، یہ پہلے اس لیے کہہ گئی تھی کہ یہ آ رہا تھا ترتیب سے تو اس طرح آ رہا تھا، لیکن کیونکہ پہلے معنی اور مفہوم پھر فریضیت اور مقصد بتانا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد قرآن اور حدیث کا حوالہ دینا پڑتا ہے، اور قرآن حدیث کا حوالہ جب آپ دے کے لکھیں گے دیں گے تو پھر آپ کو اچھے مارکس ملیں گے، اس لیے اب لکھیں، اس کے بعد پھر آپ یہ ہیڈنگ دیں قرآن کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں دے کے پھر لکھیں ارشاد، یہ میں نے ہیڈنگ دیا ہوا ہے قرآن کی روشنی میں، آپ نے اس طرح سائڈ میں ہیڈنگ دے دینا ہے، پھر لکھنا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم نافرمانی سے بچ سکو، ترجمہ لکھ کے اس طرح لکھنا ہے۔ پھر نیکسٹ لکھنا ہے، آگے آپ نے لکھنا ہے حدیث کی روشنی میں، اب حدیث کی روشنی میں آپ نے لکھ کے لکھنا ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص جھوٹ اور بیہودہ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے کھانے پینے کو چھوڑ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آپ نے ہیڈنگ دینا ہے سحری اور افطاری کے اوقات، ایسے بھی تو آپ لکھ سکتے ہیں لیکن یہاں یہ ہیڈنگ دیں گے تو زیادہ اچھا امپریشن پڑے گا، آپ لکھیں سحری افطاری کے اوقات، طلوع فجر سے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور مغرب کا وقت شروع ہونے پر افطار کا وقت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے نیکسٹ ہیڈنگ کیا دینا ہے، نیکسٹ ہیڈنگ میں دینا ہے کہ سحری کرنے کی فضیلت، ٹھیک ہے، سحری کرنے کی فضیلت لکھ کے پھر آپ نے یہ لکھنا ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سحری کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ پھر آپ نے ہیڈنگ دینا ہے افطار کروانے کی فضیلت،
ٹھیک ہے. اب کیونکہ یہاں آگے افطار کا ذکر ہے، ہم نے اوپر ہیڈنگ دینا ہے افطار کروانے کے لیے. کسی مسلمان کو افطار کروانے کے لیے صرف کھجور، پانی یا حسب توفیق دسترخوان بچھانے پر بھی اجر و ثواب کی نوید سنائی گئی ہے. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا تو اسے بھی اس کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں سے ذرا بھی کم کیا جائے. اب ٹھیک ہے، اس میں افطار کرانے کی فضیلت تھی تو ہم نے وہ ہیڈنگ دیا. اب آگے رمضان المبارک کی خیر و برکت کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے تو ہم نے یہ ہیڈنگ دے دیا کہ رمضان المبارک میں خیر و برکت. اب یہ ہیڈنگ دے کے لکھنا ہے نزول قرآن مجید چونکہ لیلۃ القدر بھی ہوا تھا، اس لیے اس مہینے میں ہر عمل میں خیر و برکت بڑھ جاتی ہے. اس رات کو اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں عبادت کر کے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے. رمضان المبارک میں مسلمان تلاوت قرآن مجید کی برکات حاصل کرتے ہیں. نماز تراویح ادا کرتے ہوئے پورا مہینہ قرآن مجید کی تلاوت ماہر قاری اور حفاظ صاحبان کی محمد میں سنتے ہیں. یہاں تو ہو گیا خیر و برکت اس کی ہو گئی رمضان المبارک کی. اب یہ آگے اعتکاف کا ذکر ہے. آپ نے ہیڈنگ دینا ہے اعتکاف کی سنت. رمضان المبارک کے آخری عشرے میں خواتین و حضرات اعتکاف کی سنت ادا کرتے ہیں. ہو گیا. رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عبادت میں کمر بستہ ہو جاتے تھے. اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھتی اور اعتکاف بھی کیا کرتی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے. یہاں تو ہو گیا ہمارا فرسٹ لانگ کوسچن کا آنسر. اب سیکنڈ ہے روزے کے فوائد و ثمرات بیان کریں. کیا ہے ہمارا سیکنڈ کوسچن؟ روزے کے فوائد و ثمرات. اب روزے کے فوائد و ثمرات بھی یہاں لکھے ہوئے ہیں، ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں لیکن ہیڈنگ کے ساتھ لکھیں گے. ہیڈنگ کے ساتھ ایسے لکھیں گے. فرسٹ پہلے یہ ہم لکھیں گے کہ روزے کے قرآن و حدیث، ایسے لکھنا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں روزے کے فوائد و ثمرات مندرجہ ذیل ہیں. ٹھیک ہے. آپ فرسٹ یہ جو لکھا ہوا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، اس کا پوائنٹ ہم نے ہیڈنگ یا پوائنٹ اس طرح بنانا ہے: بیماریوں سے محفوظ. روزے رکھنے سے جہاں اطمینان قلب اور صبر و شکر جیسے روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہاں کم کھانے کی وجہ سے معدے کو پورا مہینہ آرام ملتا ہے، جس کی وجہ سے انسان مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. اب سیکنڈ ہو گیا، اس میں آپ نے ہیڈنگ دینا ہے غربا اور مساکین کی مدد. ٹھیک ہے، یہاں غربا مساکین کی مدد کا ذکر ہے. روزے کی برکات حاصل کرنے کے لیے لوگ زکوٰۃ و صدقات ادا کرتے ہیں، جس سے غربا، مساکین اور دیگر ضرورت مندوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں. اب نیکسٹ آپ نے ہیڈنگ دے دینا ہے نظم و ضبط کی پابندی. مقررہ وقت پر سحری اور افطار اور انسان کو نظم و ضبط کی پابندی کا درس دیتی ہے. پھر اس کا پوائنٹ آپ نے دے دینا ہے جسمانی اور روحانی طہارت. روزے سے مسلمانوں میں تقوی اور پرہیزگاری، جسمانی اور روحانی طہارت اور احسار و ہمدردی جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں. روزے کی حالت میں دوسروں کی بھوک پیاس کا اندازہ ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. اس کا ہم نے ٹاپک کیا دینا ہے؟ نیکسٹ پوائنٹ جو ہمارا ہے عبادت کرنے کا شوق. ٹھیک ہے. روزے کی وجہ سے نیکی اور تقوی کی فضا پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے اور روحانی تسکین حاصل ہوتی ہے. اب یہ حاصل کلام بھی ہو گیا اور یہ تقریباً جتنی بھی ہم نے چیزیں پڑھی ہیں اس کا حاصل کلام یہ ہو گیا. اور پھر یہ آپ نے پوائنٹ بھی حاصل کلام بھی دے سکتے ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا یہ بھی پوائنٹ ہو سکتا ہے. پوائنٹ دے کے پھر یہ حاصل کلام لکھ دینا. ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں کثرت سے صدقات اور خیرات کا اہتمام کریں تاکہ معاشرے کے ندار اور غریب افراد کی مدد ہو سکے اور وہ بھی عید الفطر کی خوشیوں میں شریک ہو سکے. رمضان المبارک میں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اپنی بخشش کروا سکے اور دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکے. ہمیں رمضان المبارک کے معاملات کو سال بھر جاری رکھنا چاہیے. تو اسٹوڈنٹس اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، غلطی ہو گئی تو معاف کیجیے گا. لائک کریں، سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے اسٹوڈنٹ بھی اس سے مستفید ہو سکیں. اللہ حافظ.